بعد اللہ رب العزت نے قیامت کے تعلق سے دو خبریں دی ہیں۔ ایک خبر ہے وزن اعمال کی، جو حساب و کتاب کا ایک مرحلہ ہے۔ فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اب قیامت تو قائم ہو چکی، اس کا وقوع آپ نے پڑھ لیا، سن لیا اور دیکھ لیا۔ بس وہ شخص ثقلت موازینہ، بھاری ہو گیا جس کا پلڑا، بھاری ہو گیا جس کا میزان، جس کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ہوگا پسندیدہ زندگانی میں، اس کی جو حیات آگے گزرے گی بڑی پسندیدہ، بڑی خوبصورت، بڑی عمدہ، کس کی؟ جس کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ بھاری پلڑے سے کیا مراد ہے؟ اس کی نیکیاں، اس کی حسنات، کیونکہ حدیث میں یہ بات جو ترازو کے بارے میں تفصیلات بیان ہوئی ہیں، دو پلڑے ہوں گے، ایک میں نیکیاں اور ایک میں گناہ رکھ کے تولے جائیں گے، اور پلڑے بڑے وسیع ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں سما سکتی، ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور زمینیں سما سکتی، اتنے بڑے یہ پلڑے ہوں گے۔ یہ دنیا کا ترازو نہیں، اخروی ترازو ہے، اور کانٹا ہوگا اس کا جو وزن کو بالکل معتدل کرے گا، بالکل سیدھا، ایسا سیدھا کہ ایک ذرے کا فرق بھی جو ہے اس کو وہ ظاہر کرے گا۔ ایک ذرے کا وزن نہیں ہوتا، مگر اخروی میزان میں یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ ذرے کو بھی تولے گا اور اس کے وزن کو بھی ظاہر کرے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس کی نیکیاں ایک ذرے کے بقدر اگر بھاری ہو گئیں تو وہ جنتی، اور جس کے گناہ ایک ذرے کے بقدر بھاری ہو گئے وہ جہنمی۔ تو یہاں من ثقلت موازین ہو، یہ موازین میزان کی جمع ہے، اور جمع میں تعدد ہوتا ہے، دو سے زائد پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے، حالانکہ میزان تو ایک ہی ہے، مگر یہ جمع کا صیغہ لانا یا تو تعدد اعمال کی بنا پر، اعمال مختلف ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، عمرہ، زکوٰۃ، جہاد، صدقات، فرائض، نوافل، تو اعمال کے تعدد کی بنا پر موازین جمع کا صیغہ استعمال ہوا، یا پھر موازین جمع کا صیغہ لائے میزان کی عظمت اور اس کی فخامت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اس کو دنیا کا ترازو مت سمجھو، بلکہ یہ ایسا بڑا ترازو ہے کہ اس کے بڑے پن کو، اس کی عظمت کو، فخامت کو جمع کے صیغے سے اجاگر کیا گیا، اور اس کی نظیر موجود ہے انہی نصوص میں، جیسے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، کذبت قوم نوح المرسلین، کہ قوم نوح نے جھٹلایا مرسلین کو۔ اب مرسلین جمع مرسل کی، حالانکہ نبی تو ایک تھا نوح علیہ السلام، لیکن ایک نبی کا ذکر جمع کے صیغے کے ساتھ، یہ ان کی فخامت اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، کیونکہ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جنہوں نے 950 سال تک توحید کا پیغام پہنچایا، اور یہ معمولی عرصہ نہیں، یہ 9.5 صدیاں۔ یقیناً ایسے نبی کی عظمت کو اور اس کی فخامت کو اسی طرح اجاگر ہونا چاہیے، تو ان کا ذکر جمع کے صیغے سے ہوا۔ تو اس طرح موازین جمع کا صیغہ تو ہے، مگر میزان ایک ہی ہوگا، اور جمع کا صیغہ لانا اس میزان کی عظمت کو، اس کی فخامت کو ظاہر کرنے کے لیے، اور یہاں میزان کا بھاری ہونا نیک اعمال کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ۔ جس کی نیکیاں بھاری ہو گئی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ہوگا بڑی پسندیدہ زندگی میں، کہ جنت کی زندگی، اللہ تعالیٰ کی عالی شان نعمت، اعددت فیہا لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی ایسی نعمتیں میسر ہوں گی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، اور نہ کسی دل میں ان کا تصور تک پیدا ہوا۔
یقیناً وعیشۃ راضیہ، اور یہ جنت میں روز افزوں ترقی ہوگی، اضافہ ہوگا، ہر چیز جنتیوں کے حسن میں، اور جو نعمتیں ملیں گی ان کی لذت اور ان کی عمدگی، یعنی اضافہ ہوتا جائے گا، بڑھتا جائے گا جو جو وقت آگے بڑھے گا۔ یہ عیشۃ الراضیہ، انتہائی پسندیدہ زندگی۔